اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اویس خان درجہ دینیات کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور سیرت رسول کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ ہی ان سے ہماری کوئی رشتہ داری رہی ہے، نہ ہی ان سے ہمیں کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات و کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم نوشیروہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم فردوسی اور رازی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم مغربی کلوپترا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات و کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا آپ نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، ظاہر کو بھی مالا مال کیا، باطل کو بھی مالا مال کیا، جن کی سخاوت کا سلسلہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے۔ میں نوشیروہ کے عدل و انصاف سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشیروہ کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے؟ میرے دوستو، ہم مصر کی کلوپترا کا نام کیوں لے؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذروں کو پروت سے بھلا کیا نسبت؟ میرے پیغمبر کا مقابلہ مصر کا وہ حسین بھی نہیں کرتا جسے دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی۔ خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی ذات پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس حبیب پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ
آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں فردن فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل و توحید تھا، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کرتا ہوں۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔